کراچی کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، سڑکیں اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ گلشن اقبال، ٹیپو سلطان روڈ، لیاقت آباد، ناظم آباد اور دیگر علاقوں میں بادل جم کر برسے۔ گلستان جوہر، قارساز، فیروز آباد، سچل، ملیر، لانڈھی، قرنگی، اولڈ سٹی ایریا میں وقفے وقفے سے بارش۔ نیشنل اسٹیڈیم کے اطراف سڑک پر بارش کا پانی جمع ہو گیا، موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں بند ہو گئیں۔ سب سے زیادہ ناظم آباد میں 46.5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ ٹھٹھا میں دھاویجی پمپنگ سٹیشن پر بجلی کا بریک ڈاؤن، 72 انچ کوتر کی پائپ لائن پھٹ گئی۔ کراچی کے کئی علاقوں کو پانی کی فراہمی معطل۔ شاہ لطیف ٹاؤن، قائد آباد، لانٹھی، قرنگی، گلشن اقبال، گلشن حدید، ملیر سمیت کئی علاقے متاثر۔ دھاویجی پمپنگ سٹیشن کے قریبی علاقے بھی زیر آب آ گئے۔ پاکستان نے چین سے باضابطہ طور پر قرضوں کو 5 سال کے لیے ری شیڈول کرنے کی درخواست کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو چینی حکومت سے درخواست پر مثبت رد عمل کے اظہار کی امید۔ کہا، حالیہ دورہ چین میں اہم مقاصد حاصل کیے ہیں۔ چین کے ساتھ دوستی اور تعلقات پر کوئی سمجھوتہ نہیں۔ چین کی متعدد کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گی۔ عوام کو بھی معاشی ترقی کے اہداف حاصل کرنے کے لیے مٹھی کی طرح یکجا ہونا پڑے گا۔ کوشش ہے سی پیک کے منصوبوں کو اپنی حکومت کے دور میں جلد مکمل کریں۔ وزیر اعظم نے پاور سیکٹر اصلاحات پر عمل درآمد کے لیے ٹاسک فورس کی منظوری دے دی۔ ٹاسک فورس کے چیئرمین وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری ہوں گے۔ ٹاسک فورس 1 مہینے کے اندر اپنی سفارشات وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ ٹاسک فورس آئی پی پیز کے کیپیسٹی پیمنٹس میں کمی سے متعلق سفارشات دے گی۔ آئی پی پیز سے متعلق دیگر امور پر بھی ٹاسک فورس کو سفارشات دینے کی ہدایت۔ ٹاسک فورس پاور سیکٹر کو مالی طور پر پائیدار بنانے کے لیے سفارشات دے گی۔ انتخابات میں اکثریت تسلیم کرنے تک فوج یا حکومت عدالت کے باہر تصفیہ نہیں ہوگا۔ شفاف انتخابات کرانے اور بوگس کیسز ختم ہونے پر فوج کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے اڈیالہ جیل میں غیر ملکی میڈیا کے سوالوں کے جوابات۔ مزید کہا کہ حکومت کے خاتمے کے بعد تنقید افراد کے خلاف رہی، بطور ادارہ فوج کے خلاف نہیں۔ مسلح افواج پر فخر ہے، فوج کے ساتھ بہترین تعلقات نہ رکھے جائیں تو حماقت ہوگی۔ شہباز شریف کی مخلوط حکومت سے بات کرنے کا فائدہ نہیں، جو اصل قوت ہیں ان سے بات کرنا سود مند ہوگا۔ پی ٹی آئی آج سوابی میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور اسد کیسر کے ساتھ جلسہ گاہ پہنچ گئے، انتظامات کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے گفتگو میں بولتے جلسہ بانی پی ٹی آئی کی کال پر مینڈیٹ چوروں کے خلاف ہو رہا ہے، آج سے نئی تحریک کے آغاز کا بھی انڈیا دے دیا۔ اسد کیسر نے جلسے کا بنیادی مقصد قیدیوں کی رہائی قرار دے دیا، بولے حکومت نااہل اور مینڈیٹ چور ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے مخصوص نشستوں پر فیصلہ آئین کے برخلاف قرار دے دیا۔ توجہ دلائی کہ ججز کے اختلافی نوٹ میں اہم نکتے اٹھائے گئے ہیں جن کا جواب ضروری ہے۔ بولے یک طرفہ ریلیف سے غلط تاثر پیدا ہوا، پی ٹی آئی کو ریلیف آئین کے برعکس قرار دے دیا۔ خدشہ ظاہر کیا کہ مستقبل میں اس فیصلے کو جواز بنا کر فلور کراسنگ یا پارٹی تبدیل کی جا سکے گی۔ سپریم کورٹ سے تفصیلی فیصلہ جاری کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ جماعت اسلامی نے پنڈی اور کراچی کے بعد لاہور اور پشاور میں بھی دھرنوں کی دھمکی دے دی۔ دھرنا 11ویں روز میں داخل۔ حافظ نعیم نے باور کرایا کہ مطالبات پورے نہ کیے گئے تو ڈی چوک بھی جائیں گے، عوام کے لیے ریلیف لے کر رہیں گے۔ کراچی میں دھرنے سے خطاب کے دوران بولے، سب سے مہنگی ترین بجلی کے الیکٹرک بناتا ہے، ساری حکومتیں اس کو سپورٹ کرتی ہیں۔ کراچی میں گورنر ہاؤس کے باہر جماعت اسلامی کا دھرنا، گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی جانب سے شرکاء کی خاطر تواضع، سموسے، پکوڑے، سینڈوچ، چنا چاٹ، گلاب جامن اور چائے کا خصوصی اہتمام۔ گورنر سندھ نے کہا کہ مسائل کے حل کے لیے جماعت اسلامی جہاں بلائے گی میں حاضر ہو جاؤں گا۔ عرب ممالک کی پاکستان کو سرمایہ کاری کی پیشکش، سیف ڈپازٹس اور واجب الادا قرضے مؤخر کرنے کے لیے بھی تیار۔ ایئرپورٹس، بندرگاہوں، تیل، گیس اور بجلی کی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کی خواہش کا بھی اظہار۔ ذرائع وزارت خزانہ کا دعویٰ، پیشکش کا جائزہ لیا جا رہا ہے، عرب ممالک کو جواب سے جلد آگاہ کیا جائے گا۔